آج کے اس علمی نشست میں ہم ایک ایسے موضوع کا تفصیلی جائزہ لینے والے ہیں جو بظاہر ایک قدیم متن پر مبنی معلوم ہوتا ہے، لیکن اگر اس کی تہوں کو کھولا جائے تو وہ آج کے جدید ترین اور الجھے ہوئے انسان کے لیے حیران کرنے والی حد تک متعلقہ ہے۔ بالکل۔ عموماً جب کسی مذہبی یا قدیم کلام کو ذکر آتا ہے تو ذہن فوراً روایتی عبادات یا اندھے عقائد کی طرف چلا جاتا ہے۔ میں اکثر یہ سوچتی ہوں کہ ہم نے ان تحریروں کو بس ایک خاص خانے میں بند کر دیا ہے۔ ہاں، اور یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ مطلب آج ہم سورت یونس کی جن 3 آیات کا تجزیہ کر رہے ہیں، یعنی آیت نمبر 34، 35 اور 36، وہ اس پوری روایتی سوچ کو جڑ سے اکھاڑ پھینکتی ہیں۔ صحیح بات ہے۔ یہ آیات انسان سے محض عقیدے کا مطالبہ نہیں کرتی، بلکہ یہ خالص منطق اور جسے ہم آج کل کرٹیکل تھنکنگ کہتے ہیں، اس کی بنیاد پر انسانی عقل کو ایک سیدھا چیلنج پیش کرتی ہیں۔ اور اس جائزے میں ہمارا مقصد بھی یہی سمجھنا ہے کہ کیسے یہ گفتگو کائنات کی مادی تخلیق کے انتہائی بنیادی سوال سے شروع ہوتی ہے۔ اس حقائق کے بجائے محض اپنے تخیلات اور مفروضوں پر پوری زندگی کی عمارت کھڑی کر لیتا ہے۔ یہ جو آپ نے سفر کا ذکر کیا نا، اس موضوع کی سب سے کمال کی بات یہی ان تینوں آیات کا حیرت انگیز تسلسل ہے۔ یعنی اگر ہم ان پر ایک سرسری نگاہ بھی ڈالیں تو یہ کسی عام کلام کی طرح بے ربط نہیں لگتے۔ بالکل نہیں، یہ انسانی عقل کو بتدریج ایک منطقی سفر پر لے کر جاتی ہیں۔ یہ تسلسل کائنات کی مادی اور طبعی ابتدا سے شروع ہوتا ہے، پھر ایک قدم آگے بڑھ کر انسان کی فکری اور روحانی ضرورتوں پر بات کرتا ہے، اور آخر میں جا کر انسانی ذہن کی سب سے بڑی کمزوری یعنی نفسیاتی اور جذباتی قیاس آرائیوں کی نشاندہی کرتا ہے۔ جی ہاں، یہ صرف چند الفاظ کا مجموعہ نہیں ہے، بلکہ یہ انسانی وجود اور اس کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیتوں کا ایک انتہائی جامع خاکہ ہے۔ اس میں انسان سے یہ تقاضا کیا گیا ہے کہ وہ کائنات کے بڑے نظام پر غور کرنے سے لے کر اپنے اندرون کی نفسیاتی الجھنوں تک ہر چیز کو ایک سخت عقلی کسوٹی پر پرکھے۔ یعنی اس میں کسی بھی جگہ جذباتیت یا اندھی تقلید کی کوئی گنجائش نہیں چھوڑی گئی۔ تو پھر بنا کسی تاخیر کے اس بحث کے پہلے حصے کی طرف چلتے ہیں جو مادی کائنات اور اس کی تخلیق سے متعلق ہے۔ جی ضرور۔ آیت نمبر 34 میں ایک ایسا سوال اٹھایا گیا ہے جو اپنی سادگی میں بھی انتہائی گہرا ہے۔ پوچھا گیا ہے کہ جن ہستیوں یا طاقتوں کو خدا کا شریک ٹھہرایا جاتا ہے، کیا ان میں سے کوئی ایک بھی ایسا ہے جو تخلیق کی ابتدا کرے اور پھر اسے دوبارہ پیدا کرے؟ یہ بہت زبردست سوال ہے نا؟ یہ نکتہ مجھے بہت دلچسپ لگتا ہے کیونکہ یہ محض کچھ بنانے کی بات نہیں کر رہا، یہ عمل تخلیق کو بالکل صفر سے شروع کرنے یعنی تخلیق عدم کی بات کر رہا ہے۔ بالکل۔ اور پھر جب وہ چیز ختم ہو جائے تو اسے بالکل اسی حالت میں واپس لانے کی بات ہو رہی ہے۔ ذرا سوچیں، ہم انسان روزانہ کتنی ہی پیچیدہ چیزیں بناتے ہیں، لیکن ہم دراصل بناتے کچھ نہیں، ہم صرف موجود مادی اشیاء کی شکل بدلتے ہیں۔ صحیح، ہم صرف ریسائیکل کر رہے ہوتے ہیں۔ ہاں، مطلب لکڑی کاٹ کر کرسی بنا لی، لوہا پگھلا کر گاڑی کا ڈھانچہ کھڑا کر دیا، لیکن اگر کوئی مجھ سے کہے کہ تم لکڑی کا ایک ریشہ خود اپنے پاس سے بغیر کسی پہلے سے موجود مادے کے بنا کر دکھاؤ تو ظاہر ہے یہ ناممکن ہے، اور یہاں تو چیلنج اس سے بھی بڑا ہے۔ بالکل، اور اس چیلنج کی منطقی بنیاد کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ عربی کے الفاظ پر غور کریں، یبدأ الخلق ثم یعیدہ، یہ عدم سے وجود میں لانے کا ذکر ہے۔ جو ہستی کسی چیز کو پہلی بار عدم سے وجود میں لا سکتی ہے، صرف وہی اس کو فنا ہونے کے بعد دوبارہ پیدا کرنے کی قدرت رکھ سکتی ہے۔ جی، اس کا اعادہ کرنے کی مکمل قدرت صرف اسی کے پاس ہو سکتی ہے۔ انسانوں نے تاریخ میں جتنے بھی جھوٹے خدا، نظریات یا طاقتیں تراشی ہیں، وہ سب کی سب اس کائنات کے طبعی قوانین کے محتاج ہیں۔ مثال کے طور پر سورج کو دیوتا مان لیا۔ بالکل، سورج کو دیوتا مان لیا، حالانکہ وہ خود قوانین حرارت کا پابند ہے۔ کسی بت کو پوجا، وہ خود کشش ثقل اور مادے کی حدود میں قید ہے۔ تو منطق یہ کہتی ہے کہ جو خود اس نظام کا پابند ہو، وہ اس نظام کو عدم سے وجود میں کیسے لا سکتا ہے؟ سوچنے کی بات ہے۔ اور جب وہ ابتدا نہیں کر سکتا تو وہ مرنے یا بکھر جانے کے بعد اجزاء کو اکٹھا کر کے دوبارہ زندگی کیسے دے سکتا ہے؟ یہ ایک ایسی دلیل ہے جس کا کوئی جواب بظاہر کسی دوسرے فلسفے کے پاس موجود نہیں ہے۔ لیکن یہاں ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے،
جب یہ دلیل اتنی ہی کھلی اور واضح ہے تو پھر انسان اسے ماننے سے کتراتا کیوں ہے؟ یہ ایک اہم نفسیاتی پہلو ہے۔ اور اسی لیے مجھے اس آیت کا آخری حصہ سب سے زیادہ چونکا دینے والا لگتا ہے۔ وہاں پوچھا گیا ہے فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ، یعنی تو تم کہاں بھٹکے جا رہے ہو یا تمہیں کدھر اوندھا پھیرا جا رہا ہے۔ ہاں، یہ الفاظ بہت سخت ہیں۔ یہ جملہ اپنے اندر ایک کمال کی حیرت سموئے ہوئے ہے۔ یہ تو ایسے ہی ہے جیسے دن کے اجالے میں کوئی شخص سورج کی طرف دیکھے اور پھر بھی ضد کرے کہ نہیں، روشنی تو میرے ہاتھ میں موجود اس چھوٹے سے چکماک کے پتھر سے آ رہی ہے۔ بالکل درست مثال دی آپ نے۔ جب تخلیق اور اس کے دہرائے جانے کا اتنا واضح ثبوت ارد گرد بکھرا پڑا ہے تو وہ کون سی چیز ہے جو ایک باشعور انسان کی عقل پر پردہ ڈال دیتی ہے؟ کیا یہ ہماری وہ عادت ہے جس کے تحت ہم بس ان چیزوں سے چمٹے رہنا چاہتے ہیں جو ہمیں وراثت میں مل گئی ہیں؟ دیکھیں، یہ بھٹک جانا یا جس کے لیے تو فکون کا لفظ استعمال ہوا ہے، دراصل ایک بہت گہری نفسیاتی کیفیت کو ظاہر کرتا ہے۔ انسان عموماً مانوس چیزوں میں سکون تلاش کرتا ہے، کمفرٹ زون جسے ہم کہتے ہیں۔ بالکل۔ جب کوئی نیا اور ٹھوس حقائق پر مبنی نظریہ سامنے آتا ہے تو وہ انسان سے تقاضا کرتا ہے کہ وہ اپنے پرانے نظریات کو توڑے، اپنے آباء و اجداد کی روایات پر سوال اٹھائے اور معاشرتی دباؤ کا سامنا کرے۔ اور یہ سب بہت تکلیف دہ عمل ہے۔ جی، اس لیے انسان اکثر جان بوجھ کر واضح حقائق سے نظریں چرا لیتا ہے۔ یہ آیت عقل انسانی کو ایک زبردست فکری جھٹکا دیتی ہے کہ جاگو اور اپنے ارد گرد پھیلے ہوئے اس وسیع کائنات کے نظام پر غور کرو۔ جب تمہارے تراشے ہوئے خدا یا طاقتیں ایک حقیر سے مچھر کو بھی پہلی بار پیدا کر کے دوبارہ پیدا کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، تو پھر تم انہیں وہ مقام کیوں دے رہے ہو جو صرف ایک خالق مطلق کا حق ہے؟ یہ انسان کی فکری سستی پر ایک بہت بڑی ضرب ہے۔ اسے اس زاویے سے دیکھیں تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ تخلیق کا سوال صرف ایک تعارفی مرحلہ تھا، کیونکہ اب یہاں سے گفتگو محض ستاروں، سیاروں اور مادی قوانین سے نکل کر زندگی کے ایک بہت ہی نازک اور عملی پہلو کی طرف مڑتی ہے۔ جی، بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ۔ اگلا مرحلہ ہدایت کا ہے۔ آیت نمبر 35 میں تخلیق کے بعد انسان کی فکری اور روحانی رہنمائی یعنی ہدایت کا مسئلہ اٹھایا گیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کائنات تو بن گئی، انسان بھی وجود میں آ گیا، لیکن اب آگے کیا؟ ہاں، مقصد کیا ہے؟ پوچھا جا رہا ہے کہ کیا تمہارے شریکوں میں سے کوئی حق کا راستہ دکھاتا ہے؟ اور پھر خود ہی جواب دیا گیا ہے کہ اللہ ہی حق کی ہدایت دیتا ہے۔ یہ کتنی منطقی بات ہے کہ جس نے یہ انتہائی پیچیدہ مشینری یعنی انسانی جسم اور دماغ بنائی ہے، ظاہر ہے کہ اسی کے پاس اس مشینری کو صحیح طریقے سے چلانے کا کتابچہ یا جسے ہم مینول یا ہدایت نامہ کہتے ہیں موجود ہوگا۔ بالکل، بنانے والا ہی بہتر جانتا ہے کہ چیز کیسے کام کرے گی۔ ہم اس دنیا میں آ تو گئے، لیکن ہمیں زندگی کیسے گزارنی ہے، ہمارے اخلاقی پیمانے کیا ہوں گے، یہ کون طے کرے گا؟ اور اس مقام پر جو تقابل پیش کیا گیا ہے وہ میرے نزدیک اس پوری بحث کا شاہکار ہے۔ وہ کیسے؟ فرمایا گیا کہ کیا اس ہستی کی پیروی کی جانی چاہیے جو خود حق کا راستہ دکھائے، یا اس کی جسے خود راستہ نہ ملے جب تک کہ اسے راستہ نہ دکھایا جائے۔ امن لا یہدی الا ان یہدا۔ بالکل، یہ ایک جملہ ان تمام انسانوں، فلسفوں اور نام نہاد رہبروں کی کلی کھول دیتا ہے جنہیں انسان دیوتا سمجھ کر ان کے پیچھے چل پڑتا ہے۔ ایک اندھا دوسرے اندھے کو راستہ کیسے دکھا سکتا ہے؟ صحیح بات ہے۔ جو شخص خود تاریخ کے کسی موڑ پر اندھیرے میں ٹٹول رہا ہو، جس کی اپنی بصیرت، وقت، حالات اور تجربات کی محتاج ہو، وہ پوری نوع انسانی کے لیے رہنمائی کا حتمی مینار کیسے بن سکتا ہے؟ حقیقی علم صرف اور صرف اسی ہستی کے پاس ہو سکتا ہے جو خود تمام حقائق کا منبع ہو، جو ہر طرح کی احتیاط سے پاک ہو۔
یہ بات سن کر مجھے ایک بہت دلچسپ مگر روزمرہ کی صورتحال یاد آ رہی ہے۔ بتائیے۔ تصور کریں کہ کچھ لوگ ایک طویل اور کٹھن سفر پر ایک صحرا میں نکلے ہیں، رات کا اندھیرا ہے اور انہیں راستہ نہیں مل رہا۔ اب وہ قافلے کے ایک ایسے شخص کو اپنا رہنما چن لیتے ہیں جو خود آگے بڑھنے کے لیے کسی اور سے پوچھ رہا ہوتا ہے کہ شمال کس طرف ہے اور قطبی ستارہ کہاں ہے۔ بالکل۔ کیا کوئی بھی سمجھدار انسان ایسے شخص کے پیچھے اپنا مال اور جان خطرے میں ڈالے گا؟ یقیناً نہیں۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی کے سب سے اہم اور بنیادی فیصلوں میں، اپنے نظریات میں اور کائنات کو دیکھنے کے زاویے میں اکثر ایسے ہی لوگوں اور فلسفوں پر بھروسہ کر لیتا ہے جو خود حقیقت سے کوسوں دور ہوتے ہیں۔ اور اسی لیے اس آیت کے بالکل آخر میں جو جملہ آیا ہے وہ انسان کو کٹہرے میں کھڑا کر دیتا ہے۔ فما لکم کیف تحکمون، یعنی تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم کیسا فیصلہ کرتے ہو؟ یہ فیصلہ کرنے کی صلاحیت پر سوال ہے۔ یہ سوال تم کیسا فیصلہ کرتے ہو انسان کی فکری دیانتداری کا ایک بہت سخت محاسبہ ہے۔ اگر ہم روزمرہ کی زندگی پر نگاہ دوڑائیں تو ایک انسان مارکیٹ سے جوتے کا ایک جوڑا یا کوئی معمولی سی مشین خریدنے سے پہلے درجنوں سوال کرتا ہے۔ ہاں، ہم مختلف دکانوں پر جاتے ہیں، معیار پرکھتے ہیں۔ لیکن جب بات زندگی کے سب سے بڑے سوال کی آتی ہے کہ اس کائنات کا مقصد کیا ہے، حق کیا ہے اور مجھے کس راستے پر چلنا ہے، تو وہاں وہ اچانک اپنی تمام تر تنقیدی سوچ اور فیصلے کی صلاحیت کو معطل کر دیتا ہے۔ بس آنکھیں بند کر کے بھیڑ کے پیچھے چل پڑتا ہے۔ جی، وہ بس اس راستے پر چل پڑتا ہے جس پر معاشرہ جا رہا ہو۔ یہ آیت مطالبہ کر رہی ہے کہ اس دوہرے معیار کو ختم کیا جائے۔ جو خود راستے کا محتاج ہے، اس کی پیروی کرنا کسی بھی عقل مند اور باشعور انسان کا فیصلہ نہیں ہو سکتا۔ اب تک کی بحث نے ایک بات تو بالکل صاف کر دی ہے کہ تخلیق اور ہدایت دونوں معاملات میں انسان جس رویے کا شکار ہے وہ کسی کمی علم کی وجہ سے نہیں بلکہ کسی اور وجہ سے ہے، اور وہ وجہ ہمیں اس سلسلے کی آخری اور سب سے اہم کڑی یعنی آیت نمبر 36 میں ملتی ہے، جو کہ ظن کے بارے میں ہے۔ بالکل۔ یہاں گفتگو کا رخ براہ راست انسانی نفسیات کی گہرائیوں کی طرف موڑ دیا گیا ہے۔ اس آیت میں بڑی صراحت سے بتایا گیا ہے کہ در حقیقت اکثر لوگ صرف اور صرف اپنے گمان، اپنے مفروضوں یعنی ظن کی پیروی کرتے ہیں۔ جب میں اس بات پر غور کرتی ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ہماری سماجی اور انفرادی زندگی کی سب سے سچی تصویر ہے۔ بے شک ہم مفروضوں میں گھرے ہوئے ہیں۔ ہم اکثر سنی سنائی باتوں، بغیر کسی تحقیق کے قائم کیے گئے خیالات اور معاشرے میں گردش کرنے والے بے بنیاد مفروضوں کو ہی آخری حقیقت سمجھ لیتے ہیں اور پھر انہی کے گرد اپنی پوری زندگی گھمانے لگتے ہیں۔ یہ اس تجزیے کا سب سے حساس اور گہرا موڑ ہے۔ یہاں لفظ ظن اور حق کے فرق کو سمجھنا انتہائی لازمی ہے۔ ظن کا مطلب تو اندازہ لگانا ہوتا ہے نا؟ جی، ظن کا مطلب ہے قیاس آرائی، ایک ایسا اندازہ یا مفروضہ جس کے پیچھے کوئی ٹھوس ثبوت نہ ہو۔ یہ انسان کے اپنے تخیل، اس کی خواہشات اور اس کے تعصبات کی پیداوار ہوتا ہے۔ اس کے برعکس حق وہ اٹل اور غیر متزلزل حقیقت ہے جو انسان کی خواہشات کی تابع نہیں ہوتی۔ آیت کا یہ جملہ ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، جس کا مطلب ہے کہ بے شک گمان حق کے مقابلے میں کچھ بھی کام نہیں آتا، یہ آج کے اس دور کے لیے ایک سنہری اصول ہے جہاں چاروں طرف معلومات، خبروں اور افواہوں کا ایک بے قابو سیلاب ہے۔ انفارمیشن اوور لوڈ کا دور ہے۔ بالکل۔ آج ہم ایک ایسے معاشرے میں زندہ ہیں جہاں لوگ محض قیاس آرائیوں اور کچی پکی معلومات کو بنیاد بنا کر ایک دوسرے کے نظریات کو رد کرتے ہیں، لڑائیاں کرتے ہیں اور اپنے مفروضوں پر جان دینے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ ذرا رکیے، اگر ہم اسے ایسے دیکھیں کہ انسان آخر ظن یا گمان کا اتنا اسیر کیوں ہے؟ کیونکہ میرا خیال ہے کہ گمان کی پیروی کرنا بہت آسان اور آرام دہ ہوتا ہے۔ ہاں، اس میں محنت نہیں لگتی۔ گمان ہمیشہ ہماری اپنی مرضی کا ہوتا ہے۔ اگر میں یہ گمان کر لوں کہ سورج میرے جاگنے کی وجہ سے نکلتا ہے تو اس میں مجھے کوئی محنت نہیں کرنی پڑے گی، بس مجھے اپنے اس خول میں خوش رہنا ہے۔ لیکن حق ہمیشہ تلخ ہوتا ہے، حق ہم سے تبدیلی کا مطالبہ کرتا ہے۔ بہت خوبصورت بات کہی ہے آپ نے۔ حق ہم سے اپنے آپ کو بدلنے کا تقاضا کرتا ہے۔ اگر حقیقت یہ ہے کہ میری سوچ غلط ہے تو مجھے اسے بدلنے کی تکلیف اٹھانی پڑے گی، اور ہم اس تکلیف سے بچنے کے لیے گمان کو حق کا درجہ دے دیتے ہیں،
لیکن جیسا کہ آیت کہتی ہے، گمان کبھی حق کی جگہ نہیں لے سکتا۔ مثال کے طور پر اگر لاکھوں لوگ مل کر پوری یکسوئی کے ساتھ یہ گمان کر لیں کہ آج رات کو سورج چمکے گا، تو ان کے اس پختہ مفروضے کی وجہ سے کائنات کا نظام تو تبدیل نہیں ہو جائے گا؟ بالکل نہیں، رات کو اندھیرا ہی رہے گا۔ انسان کا گمان کائنات کے حقائق کے سامنے رتی برابر بھی حیثیت نہیں رکھتا۔ اور یہی وہ نفسیاتی کمزوری ہے جس پر یہ آیت براہ راست وار کر رہی ہے۔ حق ہمیشہ ٹھوس ہوتا ہے، جبکہ ظن ہمیشہ ذاتی اور خیالی ہوتا ہے۔ اور اس انسانی کمزوری کو بیان کرنے کے فوراً بعد بحث کو سمیٹتے ہوئے آیت کے آخر میں ایک انتہائی جلال والا جملہ کہا گیا ہے، ان اللہ علیم بما یفعلون۔ جی، یعنی یقیناً اللہ خوب جاننے والا ہے جو کچھ وہ کر رہے ہیں۔ یہ محض ایک سادہ سی اطلاع نہیں ہے، بلکہ یہ ایک زبردست انتباہ ہے۔ وارننگ ہے۔ یہ اس بات کا اعلان ہے کہ انسان کا ہر عمل، اس کی ہر نیت اور اس کا ہر وہ مفروضہ جسے وہ حق کا لبادہ پہنا کر پیش کر رہا ہے، سب کا سب ایک مکمل اور بے عیب علم رکھنے والی ہستی کی نگاہ میں ہے۔ یہ تو واقعی ایک بہت بڑا حقیقت پسندانہ جھٹکا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم انسان دنیا کو تو دھوکہ دے سکتے ہیں، ہم بڑی بڑی کتابیں لکھ کر، تقریریں کر کے اور فلسفے گھڑ کر لوگوں کو اپنے مفروضوں پر قائل کر سکتے ہیں۔ بالکل کر سکتے ہیں، ہم شاید خود اپنے آپ کو بھی دھوکہ دے کر مطمئن کر لیں کہ ہم ہی حق پر ہیں۔ لیکن اس ہستی کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا جو ہمارے دلوں میں پلنے والے گمانوں اور ہماری فکری بے ایمانی سے پوری طرح واقف ہے۔ وہ جانتی ہے کہ ہم نے کہاں سچائی کی تلاش میں محنت کرنے کے بجائے محض ایک آرام دہ گمان کو اپنا کر سستی کا مظاہرہ کیا ہے، اور یہی مکمل جواب دہی کا تصور ہے۔ جب انسان کو یہ یقین ہو کہ کائنات کا خالق صرف مادی چیزوں کو ہی نہیں جانتا، بلکہ وہ اس بات سے بھی باخبر ہے کہ انسان کے ذہن میں کیا چل رہا ہے، وہ کس بنیاد پر فیصلے کر رہا ہے، اور اس نے کن جھوٹے سہاروں کو حق سمجھ رکھا ہے، تو پھر انسان اپنی سوچ کے معاملے میں لاپرواہ نہیں رہ سکتا۔ صحیح۔ پھر اسے ہر قدم پر، ہر نظریے کو اپناتے وقت مفروضوں کو حق کی کسوٹی پر پرکھنا پڑتا ہے۔ اور یہی ان تینوں آیات کا اصل مقصدی تسلسل ہے۔ یہ کوئی بکھری ہوئی باتیں نہیں تھیں۔ کائنات کی مادی ابتدا پر سوال اٹھانے سے جو عقلی سفر شروع ہوا تھا، وہ سچی ہدایت کی پہچان سے ہوتا ہوا انسان کے اپنے اندر موجود گمان اور مفروضوں کے خلاف جنگ پر آ کر مکمل ہوتا ہے۔ کیا کمال کا اور گہرا سفر ہے یہ۔ اگر ہم اس پوری تفصیلی بحث کو سمیٹیں تو ہم نے دیکھا کہ یہ نشست کس طرح ہمیں سوچ کے ایک ارتقائی عمل سے گزارتی ہے۔ ہم نے ابتدا میں مادی کائنات کی بات کی کہ کیسے صرف وہ ہستی اس کائنات کی تنہا مالک ہو سکتی ہے جو اسے عدم سے وجود میں لائی اور جو اسے ذرہ ذرہ بکھرنے کے بعد دوبارہ اپنی اصل حالت میں لانے کی طاقت رکھتی ہے۔ پھر ہم نے یہ سمجھا کہ جس نے اس کائنات کو بنایا ہے اسی کا حق ہے کہ وہ ہمیں زندگی گزارنے کا راستہ بھی دکھائے، کیونکہ جو خود راستے کا محتاج ہو وہ کبھی سچا رہبر نہیں بن سکتا۔ اور آخر میں ہم نے یہ جان لیا کہ اس سچے راستے کو پانے میں سب سے بڑی رکاوٹ کوئی بیرونی دشمن نہیں، بلکہ ہمارے اپنے تراشے ہوئے مفروضے، ہمارے اندازے اور ہماری اندھی تقلید ہے۔ بالکل۔ یہ علم محض کسی قدیم دور کی کہانی کا حصہ نہیں، بلکہ ہر دور کے انسان کے لیے اور خاص کر آج کے انسان کے لیے اپنی سوچ کو صاف کرنے کا ایک انتہائی مؤثر آلہ ہے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ کس طرح ہم معلومات کے اس بے ہنگم ہجوم میں سچائی یعنی حق اور قیاس آرائی یعنی گمان کے درمیان واضح لکیر کھینچ سکتے ہیں۔ اور یہ آیات دراصل ایک ایسا فکری پیمانہ فراہم کرتی ہیں جس کی مدد سے کوئی بھی انسان اپنے روزمرہ کے رویوں اور عقائد کا ایمانداری سے جائزہ لے سکتا ہے۔ جی بالکل درست۔ اس پورے تفصیلی جائزے کے اختتام پر ایک ایسی بات ذہن میں آتی ہے جس پر ہم سب کے لیے غور کرنا بے حد ضروری ہے۔ ہم نے ابھی انسانی نفسیات اور اس کی گمان پر یقین کر لینے کی کمزوری پر تفصیلی بات کی، لیکن اگر ہم آج کے دور کی جدید ٹیکنالوجی پر نظر ڈالیں، خاص طور پر سوشل میڈیا پر، بالکل سوشل میڈیا اور ان پوشیدہ مشینی نظاموں اور الگورتھمز پر جو ان پلیٹ فارمز کو چلاتے ہیں، تو ایک خوفناک حقیقت سامنے آتی ہے۔ یہ تمام جدید نظام باقاعدہ اس طرح ڈیزائن کیے گئے ہیں کہ وہ انسان کی اسی کمزوری کا فائدہ اٹھا سکیں۔ یعنی وہ ہمیں ہمارے ہی گمان واپس دکھاتے ہیں، ایکو چیمبرز۔
جی ہاں، یہ مشینی نظام انسان کو مسلسل اس کے اپنے ہی مفروضوں، پسندیدہ قیاس آرائیوں اور زن کی خوراک دیتے رہتے ہیں، کیونکہ ٹھوس اور کڑوا حق انسان کو بے چین کرتا ہے، جبکہ زن اسے الجھائے رکھتا ہے اور اسکرین سے چپکائے رکھتا ہے۔ یہ تو بہت گہری اور الارمنگ بات ہے۔ ایسے میں یہ سوچنے کا مقام ہے کہ جب ہمارے ارد گرد موجود مشینیں تک ہماری غمان پرستی کا استحال کرنے کے لیے پروگرام کی جا چکی ہیں، تو ایک جدید انسان اپنے عقل و شعور کو ان مفروضوں کے جال سے نکال کر خالص حق کے تابع کیسے رکھ سکتا ہے؟ کیا ہم اپنی فکری آزادی ان نظاموں کے حوالے کر چکے ہیں جو ہمیں صرف وہی دکھاتے ہیں جو ہم دیکھنا چاہتے ہیں؟ یہ یقیناً ایک ایسا پہلو ہے جو مزید تحقیق اور گہرے غور و فکر کا تقاضا کرتا ہے۔